اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد علی آپ کے پاس پھر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پہلے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کچھ مسائل آ رہے تھے کیونکہ میں آپ کو لنک کھول کے دکھاتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، پتہ نہیں عاشورہ کی وجہ سے ہے یا کیا ہے، واللہ عالم۔ تو آج جیسے کہ میں نے بتا دیا عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم ہے، تھا بلکہ 10 محرم گزر چکی ہے مغرب کے بعد۔ تو اس دن ہم کس چیز کی یاد مناتے ہیں؟ واقعہ کربلا کی۔ تو واقعہ کربلا کیا تھا؟ یا اب سب لوگ، یہ پہلے کہ ہمارے بچپن کی بات ہوتی تھی کہ صرف شیعہ مجالس کرتے تھے اور جو ہے نا باقی لوگ، اب کیونکہ سوشل میڈیا ترقی کر گیا ہے اور جو ہے نا بہت ساری باتیں جو اہل سنت کو پہلے نہیں معلوم تھیں، پہلے اہل سنت نے اہل بیت سے بالکل ہاتھ کھینچے ہوئے تھے۔ اب جب ان کی اندر عقل و شعور آ رہا ہے، ان کی نئی نسل میں، وہ خود اپنی کتابیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اہل بیت کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی ضد کرتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ دیکھیں، اہل سنت مذہب جیسے جن وجوہات کی وجہ سے آج تک چلا آ رہا تھا، اب تک چلتا آیا ہے، 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک علماء کی خیانت، علماء کا کتمان حق، ان کا جو ہے نا عوام کو حق بات سے دور رکھنا، کتابوں سے دور رکھنا، ان کو صرف چند گنی چنی احادیث اور چند گنے چنے جو ہے نا وہ چیزیں دکھانا، دین میں سے، دین کا بہت ہی ایک محدود حصہ دکھانا، جس میں جو ہے نا وہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان اور جو ان کے جو بابے ہیں، 3 بابے اور اس کے بعد والے بابے، وہ ان سب کی شان دکھانا، بیان کرنا۔ تو یہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا، اور عوام کی جہالت تھی۔ عوام جو اپنی کتابیں نہیں پڑھتے تھے، کتاب خریدنا، اب دیکھیں میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، مگر جو ہے نا مجھے عرصے تک، میں 11-12 سال کا تھا تب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ جی ترمذی کے اندر جو ہے نا لکھا 12 اماموں کا ذکر ہے۔ جب بعد میں بڑا ہوا پتہ چلا کہ جی خالی ترمذی میں نہیں ہے، 6 کی 6 میں سے 4 کتابوں میں 12 امام کا ذکر ہے۔ کتنے سنی ہیں جو جانتے ہیں کہ 12 امام کا ذکر آپ کی کتابوں میں؟ کتنے سنی جانتے ہیں؟ کتنے سنی یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ 12 امام شیعوں کے ہیں تو وہ تو مسجد نبوی تو سنیوں کی مسجد ہے، شیعوں کی مسجد ہے۔ ان کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، ان کو تو یہی نہیں پتہ ہے، کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں مسجد نہیں ہوتی، وہ امام بارگاہ ہوتی۔ خدا کی پناہ، اس پر کبھی بات کریں گے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعوں کے یہاں مسجد نہیں ہوتی، امام بارگاہ ہوتی، تو اس کا مطلب مسجد نبوی بھی امام بارگاہ ہے جس کے اوپر 12 اماموں کے نام لکھے ہیں۔ تو بات یہ، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں ذرا، اپنے دماغوں کو کھول کے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ آخر کیا وجہ تھی۔ ایک دن میں تو ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا 50 سال رسول، یعنی 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوا۔ 61 ہجری تک کتنا ٹائم رسول اللہ کی جو ہے نا شہادت ہوئی ہے 11 ہجری میں۔ 11 ہجری سے لے کر، یا اگر وہ لگا لیں آخری مہینہ تو جو ہے 10 ہجری میں، کیا آخر میں، تو کیسے ایسا ہو گیا کہ جو ہے نا 50 سال میں اتنا زیادہ امت جو ہے وہ دین سے بے بہرا ہو گئی کہ نہ صرف انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے کر جائز قرار دیا، قاضی شرح نے فتویٰ دیا کہ حسین کا قتل جائز ہے، حسین باغی ہو گیا ہے، تو باقاعدہ فتوے کے ساتھ جو ہے وہ رسول کے نواسے کو قتل کیا۔ ایسی بربریت کی، اور کس طرح سے قتل کیا؟ 3 دن پانی بند کر کے قتل کیا، اس کے بعد جو ہے وہ لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے، جسد اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ ایسی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی کہ پیغمبر کو یا پیغمبر کے کسی گھر والے کو قتل کریں اور اس کے بعد اس کی لاش کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائیں، اس کی لاش کا مصلح کریں، اس کی لاش کی بے حرمتی کریں۔ لاشوں کی بے حرمتی کی مثالیں تو بہت کم مذاہب میں ہیں۔ ہاں، یہ آپ کا جو ہے نا ماشاء اللہ سے اسلام کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ تو اور پھر یزید کی جو ہے نا وہ صفائی پیش کی جاتی۔ بہرحال یزید سے پہلے میں کہتا ہوں یزید بہت بعد کی پیداوار ہے، معاویہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے ظلم کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ہم زیارت عاشورہ میں جملہ پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ لعنت ہو اس امت پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت پر ظلم اور جور کی بنیاد ڈالی۔ اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، جنہوں نے آپ اہل بیت پر ظلم اور جور کی بنیاد ڈالی۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ظلم اور جور کی بنیاد ڈالی؟ اور ظلم اور جور کی بنیاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خالی کربلا میں خیمے جلے تھے یا کہیں اس سے پہلے مدینہ میں بھی کچھ جل چکا تھا؟ یعنی کربلا میں جو ہے وہ حسین کے گھرانے پر حملہ ہوا، امام حسین کے خاندان کو قتل کیا، یا اس سے پہلے بھی جو ہے نا کہیں پہ حملہ کیا گیا تھا؟
کہیں اور کہیں لشکر کشی کی گئی تھی. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی جو ہے وہ تو شیر خدا تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں دفاع کیا. ایک آدمی 300 کے مقابلے میں کیا دفاع کرتا؟ یقیناً دفاع کیا ہوگا، ایسا ناممکن ہے کہ دفاع نہ کیا. مگر اگر معجزے سے دفاع کرتے، اگر معجزہ دکھاتے اور معجزے سے سب کو مار دیتے، تو پھر کہتے کہ جو ہے نا یہ تو جو ہے نا معجزے کے ذریعے مار دیا. اور پھر معجزے کے ذریعے ہی اگر دین نافذ کرنا ہوتا تو حضرت آدم کے وقت ہی اللہ معجزے کے ذریعے سارے کافروں کو مسلمان کر دیتا، قابیل حابیل کو قتل نہ کرتا. رسول کے مقابلے میں جتنے کفار تھے جنہوں نے رسول کو جو اذیتیں دیں، رسول کی مخالفت کی، سب کو جو ہے نا معجزے سے مسلمان کر دیتا. حضرت علی صاحب معجزہ بھی تھے، ذوالفقار خود معجزے کا نتیجہ تھی. جو رسول اللہ نے معجزے کے ذریعے جو ہے وہ ذوالفقار حضرت علی کو عطا کی تھی. مگر یہ ایک اور حضرت علی سے معجزے منسوب ہیں، آپ نہیں مانتے نہ مانو. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اگر معجزے کے ذریعے جو ہے وہ حضرت علی کو جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا ہوتا تو جو ہے پھر تو جو ہے وہ کوئی امتحان ہی نہ رہ جاتا حق و باطل کا کوئی، کہ بھئی کیسے پتہ چلتا. پھر تو اگر حضرت علی اکیلے ہی کافی ہوتے. اللہ کا نظام یہ کہ نبی اور امام کا، اللہ کی حجت کا لوگ ساتھ دیں. میں نے آپ کو پہلے جب خلافت پر جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو طالوت کا ذکر دکھایا تھا، طالوت کا ذکر کیا تھا اس میں کہ طالوت منصوص من اللہ حاکم تھا. طالوت نے جنگ اکیلے نہیں لڑی، طالوت نے لوگوں کو جمع کر کے جنگ لڑی، لوگوں کے ذریعے جنگ لڑی. یہ تو نہیں تھا کہ طالوت اکیلے چلا گیا جنگ لڑنے کے لیے. حضرت علی کیسے اکیلے جو ہے، جب کوئی بھی 4 آدمیوں سے زیادہ حضرت علی کی حمایت پر کے لیے نہیں آئے، تو حضرت علی کس کے بل پہ جنگ لڑتے؟ کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں لڑی. تو پھر میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا کس کے ساتھ یہ کام کیا، کس کی توہین کی. یہ کہتے ہیں کیوں حضرت فاطمہ بیچ میں آئیں، جو مدینہ میں جو واقعہ ہوا، مدینہ میں ظلم ہوا، سیدہ فاطمہ کے گھر پر حملہ ہوا، وہ کیوں بیچ میں آیا، وہ خود کیوں آیا، کیوں نہیں حضرت علی آگے آگے. اگر حضرت علی آگے آتے اور جو ہے نا حضرت علی تلوار لے کر نکلتے باہر، تو پھر کہتے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تو حکومت کی جنگ تھی. حضرت فاطمہ بیچ میں آئیں تو آج تک لوگ اس بات پر شیعہ ہو رہے ہیں، آج تک اس بات کے اوپر لوگ شیعہ ہو رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کیوں حضرت فاطمہ بیچ میں آئیں. حضرت فاطمہ اسی لیے بیچ میں آئیں کہ آج بھی تم سوال اٹھاؤ کہ رسول کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا. وہ کون رسول کی بیٹی تھی؟ آج میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، آپ کو سنی کتابوں سے دکھا رہا ہوں، یہ بخاری سے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. اما ترضینا، کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، ان تکونی، کہ تم ہو سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المومنین. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ بخاری کی حدیث بھی آپ کو میں دکھا دوں گا. اور روایت کرنے والا کون ہے؟ ان عائشہ، عائشہ سے روایت ہے. عائشہ سے روایت ہے، ہاں، حالت اقبلت فاطمہ تمشی، کہ جو ہے نا وہ چلتی بھی آ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے بعد کوئی بات چیت ہوئی اور انہوں نے جو ہے نا یہ کہا. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے دکھا دیا. یہ میں آپ کو اس کا نمبر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے صحیح بخاری 3623 اور 3624، 3623 3624. واپس جاتے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں آیا ہے حضرت کہ جو ہے نا رسول اللہ نے جو ہے وہ سیدۃ نساء العالمین کہا. یہ صحیح مسلم میں بھی آیا ہے. یہ دیکھ لیں جناب، یہ دیکھ لیجیے. یہ عائشہ رپورٹڈ، ٹھیک ہے. اور
اب یہ جو ہے نا ہیڈ آف دا بلیونگ ویمن انہوں نے کر دیا. اب یہ دیے گئے آپ روایات خود بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ایک اور جگہ دکھانا چاہ رہا تھا یعنی سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بجائے یہ جب مطلب بدلنے پر آتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں امت کی عورتوں کی سردار. یہاں بھی انہوں نے امت کی عورتوں کی سردار. صحیح دارالسلام ابن ماجہ. اب کون رہ گیا؟ ترمذی. بخاری نے کہا ہے جنت کی عورتوں کی سردار. ہاں اب یہ دیکھیں فاطمہ از دا چیف آف دا ویمن آف پیراڈائز اینڈ حسن اینڈ حسین آر دا چیفس آف دا یوتھس آف پیراڈائز. یہ صحیح ہے. یہ گریٹ حسن. اور یہ جامعہ ترمذی 3781 آپ کو بڑا کر کے دکھا دیا میں نے. یہ دیکھیں تو ابن ماجہ ہو گیا. یہ آپ کو میں نے یہ تو بی بی فاطمہ کی افضلیت دکھا دی. پھر رسول اللہ نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ بھی آپ کو بخاری سے دکھا رہا ہوں. نہیں یہ تو بلکہ ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبھا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. رسول کو غصہ دلایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا. آپ کو یہ دکھائیں گے کس نے فاطمہ کو غصہ دلایا. واپس جاتے ہیں. میں جلدی آپ کو دکھا رہا ہوں. کون سی تھی؟ یہی والی تھی مسلم. اچھا مسلم کی ہے وہ روایت. ہاں یوزینی ما آزاہا، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی. فاطمہ از اے پارٹ آف می، ہی ان فیکٹ ٹارچرز می ہو ٹارچرز ہر. ٹھیک ہے یہ بھی دکھا دیا آپ کو. یہ دیکھیں یہ آپ کی کتابوں میں روایات موجود ہیں. فاطمہ کو کس نے اذیت دی یہ دکھاتے ہیں. بخاری سے پہلے دکھاتے ہیں. بخاری کے 2 حوالے ہیں، میں صرف ایک ہی کھول رہا ہوں. اس میں دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی اختلاف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بڑا جو ہے نا امن و امان اوم شانتی تھا. تو یہ دیکھ لیں کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ 6 مہینہ زندہ رہی ہیں اور ناراض رہی ہیں. شی ریمینڈ الائیو فار 6 months after the death of the Prophet. When she died, her husband Ali buried her at night without informing Abu Bakr. And he said the funeral prayer by himself. یہ دیکھیں بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری میں اب جو پاگل کہتا ہے، جو احمق کہتا ہے کہ ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی، ایسے بھی پاگل پیدا ہو گئے ہیں نا. احمقوں کی کمی تو نہیں ہے دنیا میں. یہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا. اگر جو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی میں ترجمہ کر کے، کہ وہ زندہ رہیں 6 مہینے تک رسول کی وفات کے بعد، یا ہم تو شہادت کہتے ہیں. اور جب وہ مری تو ان کے شوہر نے ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کیا ابو بکر کو بتائے بغیر، اور خود ہی نماز جنازہ بھی پڑھائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ جو ہے نا وہ علی سینٹ سم ون ٹو ابو بکر کم ٹو اس، یہ ہے نا. اور یہ کہ حضرت علی نے جو ہے ان کے مطابق، بخاری کے مطابق 6 مہینے بعد بیعت کی. ہم کہتے ہیں 6 مہینے بعد بھی بیعت نہیں کی. تو اگر حضرت فاطمہ مر گئیں، ابو بکر سے جو ہے نا ناراض حالت میں مر گئیں، تو وہ تو خاتون جنت ہیں، ان کا تو جنت میں جانا یقینی ہے. جس نے انہیں اذیت دی کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ یہ ذرا آپ ثابت کر دیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیں فرسل ابو بکر. ہاں یہ عربی میں کیا استعمال ہوا ہے؟ حضرت علی نے کہا نا کسی اور کو لے کر نہ آنا. ولا یاتنا احد معک، کہ اپنے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ لے کر آنا. کراہیت لمحضر عمر. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ ان کو کراہیت تھی عمر کے چہرے سے، عمر کی شکل سے کراہیت تھی. کس کو؟ حضرت علی کو. اب کس کو پکڑو گے؟ کس کو مانتے ہو؟ علی کو مانو گے یا عمر کو مانو گے جس کے چہرے سے ان کو کراہیت تھی؟ یہ کہتے ہیں دفاع کیوں نہیں کیا، اور جو ہے نا اگر جنگ نہیں کی ان کے خلاف تو جو ہے نا ان سے راضی تھے. راضی نہیں تھے نہ ابو بکر کی خلافت سے راضی تھے حضرت علی. جس طرح سے رسول اللہ نے مکہ میں 13 سال جنگ نہیں کی، حضرت علی نے بھی 25 سال جنگ نہیں کی 3 خلفاء کی خلافت میں. اسی لیے جنگ نہیں کی کہ وہ جو ہے حالات نہیں تھے ایسے، انصار نہیں تھے، اکیلے کیسے جنگ لڑتے.
جو گھر جلانے کے لیے آئے تھے 300 کا لشکر تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 300 لوگ تھے. اب یہ 2-4 نہیں آئے تھے. عمر جو ہے وہ مجمع میں شیر تھا. عمر جو ہے وہ کتنے بہادر تھے، یہ آپ کو جو ہے کبھی کسی اور ویڈیو میں ہم دکھا دیں گے بنا کے، وہ روایات دکھا دیں گے کہ وہ کتنے بہادر تھے. کسی اور جگہ دکھائیں گے ان کی بہادری کے کارنامے. ٹھیک ہے، اب واپس جائیں. معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں کال آ گئی تھی، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی، مگر یہ کہ میں آپ کو جو حوالے دکھا رہا ہوں وہ تو دکھا رہا ہوں. کال میں نے جو ہے وہ بند کر دی تھی. اب دیکھیں جناب یہ کیا ہے. یہ آپ کو دکھا دیا فاطمہ کو اذیت کس نے دی. اور آپ کو ایک اور حوالہ مسلم کا بھی دکھا دیں. مسلم میں بھی یہی بات ہے، یہی پوری لمبی حدیث ہے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 6 مہینہ زندہ رہیں. She lived for 6 months after the death of the messenger of Allah when she died. Ali ibn Abi Talib buried her at night. یہ وہی کہ انہوں نے رات میں دفن کیا اور ابو بکر کو نہیں بتایا، اور یہ نماز جنازہ بھی خود پڑھائی. بخاری مسلم دونوں کہہ رہے ہیں، شیخین صحیحین میں دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پتہ نہیں کدھر سے یہ جھوٹ لے کر آئے بے غیرت لوگ، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی. ابھی بھی فاطمہ ان سے راضی تھی. اب یہ دیکھیں کراہیت محضر عمر بن الخطاب. حضرت علی کراہیت کرتے تھے عمر سے، کراہیت کرتے تھے، اسی لیے ابو بکر سے کہا کہ اکیلے آؤ، وہ جو اس کو لے کر نہ آؤ. دیکھ لیا، یہ دکھانا چاہ رہا تھا میں، اختلاف دکھانا چاہ رہا تھا. جو کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ آگے لمبی ہے، یہ آپ کو میں نے حوالے میں جو ہے نا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا جناب، حضرت فاطمہ کیوں ناراض ہوئی، ایک تو آپ کو وجہ بتا دی. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ میراث جو رسول نے ہبہ کی تھی وہ انہوں نے چھینی. کیوں؟ اہل بیت کی تذلیل مقصود تھی کہ دیکھو ان کے پاس انہوں نے اس چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو ان کی نہیں. کہا نا ناحق ناراض ہو. اس نے باقاعدہ کہا تھا نا خبیث نے کہ ناحق جس نے ناراض کیا، جس نے ناحق ان کو کیا. اب یہ دیکھیں بخاری میں 2 جگہ آیا ہے نا جس نے ان کو ناحق ناراض کیا. یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اردو لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اردو لوڈ ہو رہی ہے، یہ دوبارہ کا انٹرنیٹ کا ہی مسئلہ نہ ہو جائے. یہ دیکھیں ناحق ناراض، ایک یہ جو ہے بخاری 3714، جس نے اسے ناحق ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں کہاں ناحق ناراض ہے، یہ بلکہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں، معذرت چاہتا ہوں. یہ اس میں عربی میں تو کہیں ناحق کا لفظ نہیں، حق اور ناحق نہیں ہے کہیں. یہ اغضبن، یہ فمن اغضبہا اغضبنی، یہاں تو حق اور ناحق کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی 3714. اب 3767 یہ دیکھیں، اس میں اردو ترجمہ جو ہے وہ مترجم ہے کچھ اور. یہ 2 مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہوگا، تو ایک نے ناحق کا لفظ بیچ میں اس لیے ڈالا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ بی بی فاطمہ ناحق ناراض تھی، وہ حق پر نہیں تھی، ابو بکر حق پر تھا. جو قرآن سے دلیل دے رہی ہیں وہ ورثہ سلیمان داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، کہ انبیاء کی کوئی جو ہے نا وراثت نہیں ہوتی، تو وہ کیسے وارث ہو گئے بھائی. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. وہاں ناحق کا لفظ کدھر سے ڈال دیا. ان کی خیانتیں دیکھیں، خائن لوگ ہیں ان کے سارے علماء، سارے ان کا ہر جو ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا وہ خائن ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا. اب جو ہے فاطمہ جو ہے وہ اب حق اور ناحق کی جو بات کر رہے تھے، میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے دکھاؤں. تفسیر در منصور بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی مستند ان کی تفسیر ہے. اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ آیت ہے سورہ نور کی، نہیں سورہ نور کی آیت نہیں ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. آت ذوی القربى حقہ، کدھر گئی وہ آیت، نظر نہیں آ رہی. ہاں کہاں گیا بھائی، ہاں وآت ذوی القربى حقہ. یہ لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ وآت ذوی القربى حقہ، کہ قربا کہ اپنے قربا کو ان کا حق ادا کر دو. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، فَأَتَاهَا فَدَكَ، اور ان کو فتح عطا کر دیا۔ یہ کتاب بھائی شیعہ کتاب نہیں ہے، نہ شیعہ ویب سائٹ ہے، کچھ ہوش پکڑو ہوش، یہ نہ شیعہ کتاب ہے نہ شیعہ ویب سائٹ ہے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 273، اور یہ کتاب ہے تفسیر در منصور، جلال الدین سیوطی۔ جلال الدین سیوطی رافضی تھا، آج پتہ چلا رافضی تھا، وہ بیچارے کو کچھ کرو اس کا بھائی بندوبست کرو، اس کی تو مغفرت نہیں ہوئی، رافضی تھا جلال الدین سیوطی، کیونکہ جلال الدین سیوطی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے فتح جو ہے وہ بی بی فاطمہ کو دیا۔ اب یہ دیکھیں، اب مسالے والی آپ کو دکھائیں، مسالے ڈالتے ہیں کیسے، یہ مسالے والی ہے، یہ کثیر، ابن کثیر، یہ بہت سارے، یہ ابن واحد نہیں تھا، ابن کثیر تھا، بہت ساروں کا بیٹا تھا، پتہ نہیں اس کا باپ اصل کون تھا۔ یہ بغیرت، اس کی بغیرتی دیکھیں، یہ بھی وہی بیان کر رہا ہے، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فاطا فدق، صحیح ہے۔ ثم قال، اچھا اب یہ رابی کو کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کہاں ہے، وحاظ الحدیث، ہاں اگلے کہہ رہا ہے، وحاظ الحدیث مشکل ہے لو سے صحہ، کہ اس کی صحہ جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ جو ہے نا اسنادہ لأن الآیہ مکیہ، کہ بھئی ان کی اب یہ سند لے کر آگے جھوٹی کی آیت مکہ میں نازل ہوئی، وفدق انما فتحتا ما خیبر سنت 7 من ہجرہ، ہجرت کے 7ویں سال، فکیف یلتئم ھذا مع ھذا، کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے کیسے جو ہے نا مطابقت رکھ سکتے ہیں، کہ جو ہے نا فتح جو ہے وہ فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، اور یہ آیت تو مکی ہے۔ اب یہاں پر اس نے آیت مکی کر دی، کیونکہ یہ ابن کثیر ہے، اس نے آیت مکی کر دی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جناب، یہی جو ہے نا یہ اس میں بھی شامل ہے، اردو میں بھی ہے، اگر کسی کو شوق ہو، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، خواہ میں نے ٹائم ضائع کر دیا۔ بہرحال اس نے بھی لکھا ہوا ہے، ہاں، کہ اس آیت کے اترتے ہی رسول نے، اچھا یہ بڑا بھی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فتح عطا فرمایا، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیونکہ اپنے کثیر کا ہی ترجمہ ہے یہ۔ میں نے بتایا بھائی کیا ناراضگی کی وجہ، ایک تو یہ کہ ان کا حق چھین لیا، وہ حق جو رسول دے کر گئے تھے، انہوں نے چھین لیا ظالموں۔ اچھا دوسرا جو ہے ان کے گھر پر حملہ کیا، دروازہ جلایا گیا، اب اس کے بارے میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ گھر جو ہے کس گھر کے اوپر گئے، کس گھر پہ، وہ کہتا ہے نا، مرزا کہتا ہے کہ جی صرف دھمکی دی تھی، یا وہ شبلی نعمانی کہتا ہے کہ صرف دھمکی دی تھی، شبلی نعمانی بھی کہتا ہے، اس کی الفاروق پڑھ لیں، ابھی میرے پاس اس وقت الفاروق الیکٹرانک شکل میں موجود نہیں ہے، ورنہ میں وہ بھی دکھا دیتا۔ یہ دیکھیں جناب، یہ وہی تفسیر در منصور ہے، وہی کتاب ہے تفسیر در منصور، اور یہ جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203، یہ مکتبہ شاملہ پر موجود ہے، مکتبہ شاملہ کا لنک ہے۔ اب یہ دیکھیں، تو یہ فی بیوت اذن اللہ انا ترفع، کہ وہ جو ہے نا اللہ ان کی عظمت کو بلند کرتا ہے، اور یہ آیت کا ذکر ہو رہا ہے، کس آیت کا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36، کہ جن کے جو ہے نا فی بیوت اذن اللہ، کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی بیوت النبی، یہ جو ہے نا انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر جو ہے یہاں پر آ رہا ہے کہ کسی نے سوال پوچھا، فقام الیہ الرجل، کہ ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا، ای بیوت ھذا، ہاں کہ یہ کون سے گھر ہیں یا رسول اللہ، فقال بیوت الانبیاء، فقام الیہ ابو بکر، ابو بکر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ھذا البیت منہا البیت علی و فاطمہ، کہ کیا یہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں کے میں شامل ہے؟ قال، رسول اللہ نے کیا کہا، نعم نعم، ہاں ہے، من افضل ہوا، کہ یہ گھر تو ان سے بھی افضل ہے، یعنی علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے، جس کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہو وہ خود انبیاء سے افضل نہیں ہوں گے؟ یہ کیسی مسخرے پن کی بات کہتے ہیں کہ جی تمہارے جو ہے نا اہل بیت جو ہے وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں افضل ہو سکتے؟ اہل بیت انبیاء سے کیوں نہیں کہتے؟ کوئی غیر نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر نبی تھے، خضر موسیٰ سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ خضر موسیٰ سے افضل تھے کیونکہ ان کے استاد تھے، اور نبی نہیں تھے، خضر نبی تھے تو ثابت کرو۔
خضر کے اوپر کون سی شریعت آئی، کون سی قوم کے نبی تھے؟ خضر تو کوئی نبی نہیں تھے. اللہ نے کہا ہمارا ایک بندہ اللہ کے بندے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی اہل بیت بھی اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ انبیاء سے افضل ہیں تو تمہیں جن کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے، یہ تمہاری کتاب میں تمہاری تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تمہارے علماء نے لکھا ہے، تو وہ خود کیسے افضل نہیں ہوں گے بھائی؟ میرا گھر افضل ہے کسی کے گھر سے، میں اس سے افضل نہیں ہوں؟ کیسے ممکن؟ گھر کی افضلیت بھی گھر والوں کی وجہ سے ہے نا. وہ کوئی ٹائلوں کی وجہ سے تو افضل نہیں تھا، وہ کوئی شیشے کی کاشیکاری کی وجہ سے یا جو ہے نا کسی ڈیزائن کی وجہ سے تو افضل نہیں تھا انبیاء کے گھروں سے. وہ گھر افضل تھا گھر والوں کی وجہ سے. بہرحال یہ دکھا دیا آپ کو کہ وہ گھر جو انبیاء کے گھروں سے افضل تھا، اس گھر پر آ کر ایک بے شرم بے غیرت نے کیا الفاظ استعمال کیے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، یہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، جو بخاری کے بھی استاد تھے. ٹھیک ہے جناب، ابو بکر ابن ابی شیبہ ان کا نام تھا. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں. یہ عمر بن خطاب خرج حتی دخل علی فاطمہ فقال یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول اللہ، واللہ کہ اللہ کی قسم آپ ہمیں جو ہے وہ رسول کے بعد سب سے زیادہ جو ہے محبوب ہیں. یہ بھی کہتا ہے اب اپنے والد کے بعد، مگر وما من، یہ کہتا ہے اپنے والد کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا محبوب ہیں، مگر ایم اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ما ذالک، مگر یہ بھی مجھے جو ہے نا یہ روکے گا نہیں، یہ بھی میرے لیے معانی نہیں ہوگا، یہ بھی میں جو ہے نا ما ذالک بمعانی ان تجمع ہاؤلا، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں، انخرا اندکا، یا آپ کے سامنے جو لوگ، انفر اندکا، جو آپ کے جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے یا آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی آپ کی مخالفت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. انفر آپ کی نفرت میں جمع ہوئے ہیں. انا اجتماع ہاؤلا انفر اندکا، جو آپ کے خلاف کی نفرت میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں. تو یہ عمر اکیلا نہیں تھا، عمر اکیلے میں کبھی شیر نہیں ہوتا تھا. یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ثابت کروں گا، عمر جو ہے کبھی بھی اکیلے میں بہادر نہیں. یہ 300 آدمی لے کر پورا لشکر لے کر گیا تھا، جس میں خالد بن ولید، خنفذ اور پتہ نہیں کون کون لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نفرت میں جو لوگ جمع ہوئے، انا اجتماع ہاؤلاء انفر عندک، جو آپ کی نفرت میں جمع ہوئے ہیں، ان امرتہم، کہ ان کو جو حکم کروں، ان یحرق علیہم البیت، کہ جو لوگ گھر کے اندر ہیں ان کے اوپر گھر کو جلا دیں، گھر کو ڈھا دیں چلا کے ان لوگوں کے اوپر. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر مجھے نا مرزا پلمبر کہتا ہے، مستری پلمبر جو بھی کہہ لیں، انجینئر تو نہیں ہے، انجینئر ہوتا تو جا کے انجینئرنگ کرتا، کیوں دین میں دخالت کرتا ہے؟ تو وہ جو ہے نا پلمبر کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ مستند نہیں ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو مستند کہا ہے. اور جو ہے نا ان کی جو ہے ازالۃ الخلفاء جو کتاب ہے، ازالۃ الخفا من تاریخ الخلفاء، کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا میرے پاس الیکٹرانک ورژن نہیں ہے. اگر کبھی مستقبل میں مل گیا تو میں اس میں سے وہ پیج نکال کے آپ کو دکھا دوں گا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مکتبہ شاملہ پر یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور یہ مستند کتاب ہے. اس کی سند کو جو ہے نا بہت سارے سنی علماء جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں، اور یہ متواتر آیا ہے. اور بھی جو ہے نا جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. میں آپ کو 2 اور دکھا دیتا ہوں. یہ طبری نے بھی نقل کیا ہے، نہیں طبری نے، اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی دھمکی نہیں دی تھی، باقاعدہ جھگڑا ہوا تھا، باقاعدہ جو ہے ہاتھا پائی ہوئی تھی. یہ طبری کیا کہتا ہے دیکھیں اس بارے میں، طبری کیا کہہ رہا ہے. یہ تاریخ طبری ہے، ٹھیک ہے، تاریخ طبری. اور اس میں جو ہے نا اسی واقعے کا ذکر ہے. جب یہ گئے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زبیر وہاں موجود تھا، اور عمر نے جب یہ جو ہے نا گھر کے آگے آواز لگائی ہے، واللہ لأحرقن معذرت واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الی بیعتا، کہ اگر تم نے گھر سے باہر نکل کر کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس گھر کو جلا دوں گا،
اگر تم جو ہے نا باہر نہ نکلے اور بیعت نہ کی. فخرج الیہ زبیر باہر نکلے. زبیر پہلے اہل بیت کا حامی تھے. مسلطن بسیف سے جو ہے نا تلوار سے مسلح. فسرا فسخت سیف من یدہ، کہ وہ پھر جو ہے نا ان کو ٹھوکر لگی. پتہ نہیں کیسے ٹھوکر لگی، کسی نے ٹانگ اڑائی یا کسی پتھر سے ٹھوکر لگی تو تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی. فسخط سیف من یدہ فصوبو، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر چھا گئے. فصوبو، وہ جو لوگ تھے، جو مجمع تھا، اس کے اوپر چھا گئے. پورا مجمع آیا تھا لڑنے کے لیے. کہتے ہیں علی نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ تمہارے گھر کے آگے 300 لوگ آ جائیں، میں دیکھتا ہوں تم کیسے دفاع کرتے ہو. سوائے اس کے کہ کوئی معجزہ، اگر علی معجزہ دکھاتے تو الگ بات تھی. رسول اللہ نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ تم میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، اسی لیے حضرت علی نے جو ہے نا وہ مزاحمت نہیں کی. فصوبو علیہ فاخذوہ، تو وہ اس کے اوپر چھا گئے، گھیر لیا، اس کے اوپر جو ہے کود پڑے سارے کے سارے لوگ. زبیر اکیلے نکلے تھے، ان کو ٹھوکر لگی ہے، کسی نے ٹانگ اڑائی، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری اور سب کے سب ان پر چڑھ دوڑے اور ان کو پکڑ لیا. یہ لکھا ہوا ہے بھائی آپ کی کتاب میں. یہ کہاں لکھا ہے؟ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے. دو آپ کو حوالے دکھا دی. اب طبری بھی رافضی تھا. یہ کہتے ہیں نا جھگڑا نہیں ہوا تھا، وہ عمر نے دھمکی نہیں دی تھی. دھمکی دی تھی تھا کہ گھر کو آگ لگا دوں گا، یا دھمکی دی ہے نا عمر نے کہ تم نے اگر باہر نکل کر بیعت نہیں کی تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا. اسی بات پر تو زبیر باہر نکلے. کیسے کہتے ہو دھمکی نہیں دی؟ بے شرم لوگ ہیں جو کہتے ہیں دھمکی نہیں دی. ایک اور آپ کو حوالہ دکھا دیں، کنز الاموال، یہ بھی ان کا بڑا نام ہے. یہ جو متقی الہندی بھی رافضی تھا، اس نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس نے کیا لکھا ہے؟ ہاں یہاں بھی حرق کا مطلب ہوتا ہے جلانا. عمر نے دھمکی دی. کہاں گیا؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ وہی کہہ رہا ہے وَأَيَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ کی قسم، ما ذالک بمانی، کہ مجھے جو ہے نا یہ بھی نہیں روکے گا. کہ پہلے کہا نا کہ ہم آپ سے بی فاطمہ سے جو عمر کہہ رہا تھا، وہ تبری نے کہا ہے کہ عمر نے جو ہے نا باہر گھر کی آواز لگائی تو جو ہے نا وہ زبیر نکلے باہر. ہو سکتا ہے یہ دو مختلف واقعات ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعے کو جو ہے نا وہ، اب واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ جا کے دھمکی دی ہو. ایک دفعہ زبیر نکلے، وہ جو ہے نا بیچ میں وہ زبیر سے ہی لڑائی جھگڑے میں جو ہے نا وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. دوسری دفعہ جو ہے حضرت فاطمہ سے سامنا ہوا، وہاں پر جو ہے زبیر سے سامنا ہوا. یہاں پہ یہ جو ہے ذکر ہے وہی حضرت فاطمہ سے سامنا ہوا جو مصنف ابن ابی شیبہ نے. طبری نے کہا ہے کہ عمر کا سامنا زبیر سے ہوا. یہاں پر لکھا ہوا ہے. بہرحال آگ لگانے کی دھمکی وہاں بھی، آگ لگانے کا لفظ کا ذکر، حرق کا لفظ جو ہے نا انا حرق، کہ جو ہے نا کہ احرقن، کہ میں جو ہے نا وہ جلا دوں گا. ابھی آپ کو میں نے دکھائے تھے وہ الفاظ، وہ آپ جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، خود جا کر دیکھ لیجیے گا، ترجمہ کروا لیجیے کسی مولوی سے. میں نے بتایا میں عالم دین نہیں، میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر علماء بھی خاموش رہتے ہیں اس مسئلے پر، وہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے جو نہیں بولتے. میرے جیسے جاہل کو آگے آنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ایم اللہ ما ذالک بمانی، مگر اس کے باوجود میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ چیز بھی مجھے نہیں روکے گی. ان اجتماعوا ہاؤلائن، جو یہاں پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں، انفر اندکا، جو آپ کی نفرت میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں، ان امر بہم، کہ انہیں میں امر کروں، انہیں حکم کروں، این یحرق علیہم الباب. یہاں وہاں پر تھا کہ یحرق علیہم البیت، یہاں پہ یحرق علیہم الباب. یہ جو ہے نا اس نے متقی ہندی نے کچھ اور الفاظ نقل کیے. بہرحال اور آپ کو دکھائیں مختلف حوالوں سے یہ روایت آئی ہے، سب میں جلانے کا لفظ موجود ہے. اب تک میں نے تینوں جو روایات دکھائی ان میں جلانے کا لفظ موجود ہے. یہ چوتھی آپ کو کون سی کتاب ہے؟ کتاب نہیں آ رہی سامنے. یہ دیکھیں جناب، یہ کتاب حدیث حشام بن عمار، یہ اس نے بھی یہی جو ہے دکھایا ہے. یہاں بھی میں آپ کو جلنے کی دھمکی دکھاؤں گا. عمر نے دھمکی دی ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی دھمکی آئی ہے، جلایا تو نہیں تھا. وہ جو جلایا تھا آگے وہ بھی دکھا دوں گا، جلایا تھا کہ نہیں جلایا تھا. ہاں گیا. ہاں اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی وہ زبیر والی روایت ہے. یہاں زبیر سے سامنا ہوا. اخرجو البیت، اخرجو للبیع،
کہ جو ہے نا باہر نکلو بیعت کرنے کے لیے، واللہ لتحرقن لتخرجن واللہ لتخرجن او ہاں واللہ لتخرجن، کہ اگر تم نہیں نکلے، اخرجو للبیع واللہ لتخرجن لا تخرجن او لا احرقن، کہ نہ باہر نہ نکلنے کی صورت میں یہ احرقنہ، کہ ہم جو ہے وہ جلا دیں گے، اور ایک کا لفظ نہیں، یہ پلورل ہے، احرق نہیں کہا اس نے، احرقہ، اگر کہتا نا احرقہ کہ میں جلا دوں گا، یہاں کہہ رہا ہے احرقنہ، ہم جلا دیں گے، احرقنہ، ہم گھر کو جلا دیں گے، کہ باہر نکلو، واللہ لتخرجن، باہر نکلو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے، واللہ اللہ کی قسم، لتخرجن باہر نکلو، او ورنہ یا ہم لأحرقنہ، ہم اس گھر کو جلا دیں گے، علیکم، اس گھر کو جلا دیں گے تمہارے اوپر، فخرج زبیر سلطن بالسیف، یہ دیکھیں وہ زبیر جو ہے وہ تلوار لے کر نکلے، تو یہ جو ہے پھر ہے کہ ان کو جو ہے ان سے چمٹ گئے، فاتقنہ، ان سے چمٹ گیا کون زیاد بن لبید انصاری، اور جو ہے پھر وہی ہے کہ جو ہے نا وہ تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی، اس نے ٹھوکر ماری یا اس نے ہاتھ مارا یا کچھ مارا ان کے ہاتھ پر، اس سے تلوار گر گئی، اور پھر جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا زبیر کو۔ یہ بھی آپ کو دکھا دیا میں نے، دھمکی دکھا دی کہ کربلا سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا تھا مدینہ میں، اس کے بعد کربلا ہوئی ہے، یہ کربلا کے مظالم کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں ہم، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی دھمکی۔ اب آگے ایک ویڈیو ہے، یہ آپ ویڈیو دیکھیے گا، اس ویڈیو میں انہوں نے ایک سنی پیر، شیعہ نہیں ہے، پیر ہیں ایک سنی، وہ پیر صاحب ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں نا کہ خالی دھمکی تھی، دھمکی نہیں تھی خالی، انہوں نے جلایا تھا، انہوں نے گھر کو تباہ کیا تھا، جس کی جو ہے نا اعتراف کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا۔ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو ہے وہ سنی پیر وہ ذکر کر رہے ہیں مروج الذہب کتاب کا، میں نے یہاں مروج الذہب جو ہے یہ میں نے مروج الذہب کا جو ہے نا یہاں اس کا ایک پیج لگا دیا ہے یہاں پر، جو کیونکہ جو ہے نا مجھے اس کا الیکٹرانک ورژن نہیں ملا، مکتب شاملہ پر مروج الذہب نہیں، مگر اور کتابیں ہیں، اور ان میں جو ہے نا سب سے اہم کتاب اور سب سے مستند کتاب جیسے سنی مانتے ہیں وہ کتاب احادیث مختارہ ہے، یہ ضیاء مقدسی کی کتاب ہے، اور انہوں نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کتاب کی تمام روایات صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں روایات ساری صحیح ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے ابو بکر نے کہا مرنے سے پہلے، کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، فاما سلاسلاتی کہ تین چیزیں ایسی ہیں، انی لم افلتہن، کہ جو ہے نا وودت انی، کہ میں جو ہے نا کاش میں وہ تین کام جو میں نے کیے ہیں کاش میں نہ کرتا، فودت کاش، انی لم اکن کشف بیت فاطمہ، کہ کاش میں فاطمہ کے گھر کو جو ہے نا بے پردہ نہ کرتا، یہاں کشف سے مراد ہے بے پردہ کرنا، ظاہر کرنا یا توڑ گھر کو تباہ کرنا، یا گھر کا دروازے کو توڑنا، گھر کے دروازے کو جلانا، یا اس کی توہین کرنا، کہ کاش میں فاطمہ کے گھر کی توہین نہ کرتا، یا فاطمہ کے گھر نہ توڑتا، یا فاطمہ کے گھر میں کوئی کی بے احترامی نہ کرتا، یہ ابو بکر نے اعتراف کیا ہے۔
تو خالی دھمکی نہیں دی تھی، کیا تھا جبھی تو یہ اعتراف کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کتاب مختارہ مکتبہ شاملہ پر موجود ہے، کتاب مختارہ ضیاء الدین المقدسی، ٹھیک ہے جناب، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 اور آپ کو دکھائیں حوالے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ ہے۔ مروج الذہب میں بھی ذکر ہے، مروج الذہب میں کیونکہ یہ سنی پیر جو ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھا دوں۔ یہ جو ہے یہ دیکھیں، وودت انی ترکہا، اچھا ہاں، انی لم اکن فتشت بیت فاطمہ، فتشت کا بھی وہی مطلب ہے کہ بیت فاطمہ کو میں جو ہے بے پردہ نہ کرتا یا اس کی توہین نہ کرتا، یہاں الفاظ کچھ دوسرے استعمال ہوئے ہیں۔ فودت انی لم اکن فتشت بیت فاطمہ، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ہم واپس جاتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈز میں اصل میں یہ تھا، کدھر گیا، یہ ہم آ گئے اس ڈاکیومنٹ پہ واپس۔ تو یہ میں نے آپ کو وہ دکھا دیا مروج الذہب سے بھی، اور بھی میں نے سارے حوالے دیے ہیں جن سب میں ذکر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اگر مشہور کتابوں کے نام نہیں آ رہے، کتاب ابو بکر صدیق ہے تو ایک ایسی معمولی کتاب ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ یہ مکتبہ شاملہ آ رہا ہے، کتاب نہیں آ رہی، کون سی کتاب ہے، کتاب کا نام نہیں آ رہا تھا۔ یہ کتاب جامع الاحادیث جلال الدین سیوطی، جلال الدین سیوطی بھی جو ہے نا عبد الرحمن ابن عوف سے نقل کر رہا ہے۔ یہ جو ہے نا ان ابا بکر صدیق قال له فی مرض موتہ، کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ان ابا بکر قال له فی مرض موتہ، کہ اپنے مرض موت میں اس نے کہا عبد الرحمن ابن عوف سے کہ 3 کام میں ایسے نہ کرتا، سقیفہ میں جو ہے نا حکومت کسی اور کے گلے میں ڈال دیتا، اور میں جو ہے نا ودت انی لم اکن کشف بیت فاطمہ وترکتہ، اور میں اس گھر کو تو جو ہے تو چھوڑ دیتا، وَإِن كَانُوا قَدْ أَغْلَقُوا عَلَى الْحَرْبِ، کہ وہ میرے خلاف جنگ کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتے ہو، میں انہیں جو ہے نا ان کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ یہ ابو بکر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کے ساتھ اس کا اختلاف تھا۔ یہ جو کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ابتدا مدینہ سے ہی ہو گئی تھی، ایسا نہیں کہ کربلا میں ایک دم سے اٹھ کر مسلمانوں نے جو ہے نا رسول کے نواسے کا قتل کر دیا، اس سے پہلے اہل بیت کی توہین کی گئی، اہل بیت کے گھر کی بے حرمتی کی گئی، اہل بیت کا دروازہ جلایا گیا، باقاعدہ زمینہ بنایا گیا ہے معاویہ اور یزید کے لیے۔ کیوں معاویہ اور یزید سے کہانی شروع کرتے ہو؟ کیوں نہیں ابو بکر عمر سے شروع کرتے؟ کیوں ابو بکر عمر کی لات و منات کی طرح بت پرستش کرتے؟ اہل سنت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا آج کے دور میں بت پرست ہیں۔ ابو بکر عمر کے لیے وہ اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھی جو ہے نا وہ جھوٹا کر دیتے ہیں، رسول اللہ کو بھی جھوٹا کر دیتے ہیں، اہل بیت کو تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ابو بکر عمر کی، کیونکہ ابو بکر عمر ان کے دیوتا ہیں، لات و منات ہیں ان کے لیے، ان کے مائی باپ سے بڑھ کر ان کے خدا ہیں۔ کیوں نہیں مانتے تم جو ہے نا ان کو پوچھتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے؟ خدا کو نہیں مانتے، خدا کے احکامات کا انکار کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ جن لوگوں نے آواز بلند کی تم انہیں رضی اللہ کہتے ہو، جنہوں نے کہا رسول اللہ کو کہ ہذیان پکڑے نعوذ باللہ تعالی، تم ان کو جو ہے نا رضی اللہ کہتے ہو۔ کیوں کہتے ہو؟ خدا کی مخالفت کرتے ہو۔ وما ينطق عن الهوى، یہ رسول اپنی ہوا سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ رسول کہہ رہا ہے کہ لا جو ہے نا اہلم اکتب لکم کتاب ولن تضلوا بعدہ، میں تمہیں ایسی کتاب لکھ کر دیتا ہوں، ایسا جو ہے نا نوشتہ لکھ کر دیتا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ نہیں کرنے دیتے ہو۔ آپ کو جو ہے نا جب وہ خرطاس، حدیث خرطاس کا ذکر آئے گا تو وہ بھی دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، 44 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اور میں کیا دکھانا چاہتا تھا، یہ آپ کو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کو اذیت دی، دھمکی دی۔ دھمکی دینا اذیت دینا نہیں ہے، دھمکی دینا ناراض کرنا نہیں ہے، ان کا مال چھینا۔ تمہاری کتاب میں جلال الدین سیوطی کہہ رہا ہے تفسیر در منصور میں کہ رسول اللہ نے عطا کیا فاطمہ کو فتق، تو ان سے چھین لیا، ان سے چھین لیا۔ یہ دیکھو ایک دفعہ پھر دکھا دوں، ان کی میراث ان سے چھین لی۔ یہ دعا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فاتحہ فتق. یہ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلال الدین سیوطی. یہ کوئی کیمرہ ٹرک تو نہیں ہے؟ جلال سیوطی کتاب در منصور. اس میں کیسے آ گیا؟ انہوں نے عطا کیا تھا، ان سے وہ چھین لیا. اذیت نہیں دی؟ اذیت دی کہ نہیں دی؟ تو انہوں نے فاطمہ کو اذیت دی، پھر دوسرا گھر کے دروازے پہ آ کے دھمکی دی. یہ اذیت کم تھی؟ اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ زیادہ تر اہل سنت جو ہے وہ دھمکی سے آگے نہیں مانتے، مگر ان کی کتابوں میں اور بھی ہے، اس سے آگے بھی ہے. وہ ڈال دیتے ہیں راوی کے اوپر، کہ راوی جو تھا نا وہ احمد بن محمد بن سری بن یحییٰ، یہ اس راوی کو یہ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کتاب ہے کتاب لسان المیزان ابن حجر اسقلانی کی. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو تھا پاگل تھا رافضی، تو یہ رافضی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، یہ راوی رافضی تھا. کیوں رافضی تھا؟ یہ ورجل یقرا الیہ، وہ یہ کہا کرتا تھا، وہ یہ پڑھا کرتا تھا. کیا پڑھا کرتا تھا؟ ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، کہ عمر نے فاطمہ کے پیٹ پر لات ماری. رفضہ کا مطلب پیٹ پر لات مارنا. ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، یہاں تک کہ محسن شہید ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کو تم کہتے رہو کہ وہ جو ہے نا کون تھا، وہ کذاب تھا، وہ رافضی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور وہ قرآن کی جو ایک آیت ہے، یہ آیت پھر کبھی دکھائیں گے، کہ وہ جو ہے نا وہ اس کی تطبیق اندر کرتا تھا عمر ابو بکر پر اور جو ہے وہ عائشہ اور حفصہ پر. وجاء فرعون ومن قبلہ، یہ اس آیت پر پھر کبھی بات کریں گے. ابھی تو فی الحال میں نے یہ آیت بھی نہیں نکالی. بہرحال یہ آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پہ یہ ان کا ایک راوی کہہ رہا ہے، جس کو جو ہے اس راوی کو یہ گالیاں دے رہا ہے ابن حجر اسقلانی. کہاں گیا؟ فی آخر الایام اکثر ما یقرا علیہ المصالب. ہاں یہ رافضی اور غیر ثقہ، رافضی اور غیر ثقہ. تو بھئی یہ جلال اب تک جتنے دکھائے ہیں نا جنہوں نے دھمکی کا ذکر کیا وہ سارے رافضی تھے. جلال الدین سیوطی بھی رافضی تھا، کیونکہ اس نے تفسیر در منصور میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے نا نہیں، جو ضیاء مقدسی رافضی تھا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں کہ حدیث مقدارہ میں اس نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر نے جو ہے وہ افسوس کیا آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ کرنے پر. اور جو ہے وہ جلال الدین سیوطی جو ہے وہ رافضی ہے، کیونکہ اس نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو فتق عطا کیا تھا. ٹھیک ہے جناب. تو جو کوئی جو ہے وہ اہل بیت کے حق میں بولے وہ رافضی ہوتا ہے، جو حقیقت بیان کرے وہ غیر ثقہ اور رافضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ایک اور دکھا دیں بھائی غیر ثقہ اور رافضی کی روایت. یہ ایک اور کتاب میں آئی ہے، وہ تو تھا یہ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے رافضی کا ذکر کیا. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلا. یہ جو ہے شمس الدین ذہبی بصا میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. یہ بھی قال حاکم وہو رافضی. اچھا یہ رافضی کیا کہتا ہے بھائی؟ یقرا علیہ ہے، اور وہ کہا کرتا تھا ان عمر رفضا، کہ وہ ان کے بارے میں کہا کرتا تھا ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، حتی اسقطت محسنہ. عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنہ. محسن نام ہے ان کے بیٹے کا جو ان کے پیٹ میں تھے اس وقت، بی بی فاطمہ کے جو ان کے بیٹے پہ پیدا ہونے والے تھے، وہ جو عمر کی لات مارنے سے شہید ہوئے. تو یہی کہہ رہا ہے ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنہ. اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رافضی تھا، رافضی اور غیر ثقہ. بہرحال ان کی کتابوں میں بھی ایسوں کی روایات پہنچ جاتی ہیں جو رافضی تھے. ہماری کتابوں میں اللہ کا شکر ہے ان کی نہیں پہنچتی روایات. بہرحال تو ابو بکر نے بستر مرگ پر جو ہے اعتراف بھی کر لیا، وہ بھی دکھا دیا آپ کو. اب جو ہے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اہل بیت کو بی بی فاطمہ کو اذیت دینے، کیونکہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی رسول کہہ چکے اس نے مجھے اذیت دی. جس نے رسول کو اذیت دی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھیں جناب. قرآن سے لعنتی ثابت کر رہا ہوں، قرآن سے لعنت ثابت ہو گئی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں
ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے. ذلت کا عذاب جن کے لیے اللہ نے تیار کیا تم ان کو کہتے ہو رضی اللہ. لعنت اللہ کو رضی اللہ کہو تو بھائی کیا کریں پھر؟ ہماری غلطی ہے، برے ہم ہیں. یہ دیکھیں سورہ احزاب اور آیت نمبر 33 نا، سورت نمبر 33 آیت نمبر 57. ٹھیک ہے جناب، دیکھ لیا قرآن کیا کہتا ہے. اچھا اب دیکھیں جی زیارت عاشورہ میں کیا کہا جاتا ہے. زیارت عاشورہ جو ہے یہ وکی شیعہ کے اوپر موجود ہے. زیارت عاشورہ میں ہم کن پر لعنت بھیجتے ہیں؟ آج زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا عاشور کے دن، تو ہم ان پہ ہم اس میں کس کس پر لعنت بھیجتے ہیں؟ آج میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اب وہ ہو سکتا ہے بہت سارے ناراض ہوں شیعہ بھائی، کہیں کہ تم نے کیوں دکھا دیا لعنت بھیجنا، وہ تم ان کو دکھاؤ گے وہ تو ہمیں ماریں گے. بھائی اگر امام حسین کا نام لیتے ہو جنہوں نے اپنی جان دے دی، اپنا خاندان دے دیا، تم اگر تھوڑی سی مار کھا لو گے ان کی راہ میں تو کیا ہو جائے گا؟ چھوڑ دو زیارت عاشورہ پڑھنا، چھوڑ دو اگر اتنا ڈرتے ہیں. زیارت عاشورہ پر انہوں نے پابندی، میرے خیال میں 1-2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا جی زیارت عاشورہ میں تو ہمارے بڑوں پر، ہمارے جو ہے نا اکابرین پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا بند کرو. یہ لوڈ نہیں ہو رہی، کیا مصیبت ہے؟ اگر یہ لوڈ نہیں ہوتی تو میں آپ کو ایک اور ذریعے سے بھی دکھا سکتا ہوں. PDF میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہے، لوڈ نہ ہونے میں بڑا ٹائم لے رہی ہے. بہرحال یہ لنک آپ خود کھول کر دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو وہ جملے دکھاتا ہوں مخصوص. نہیں بھائی یہ نہیں لوڈ ہو رہی، میں آپ کو جملہ دکھا دیتا ہوں. زیارت عاشورہ یہ جو ہے جناب، یہ اس میں صفحہ نمبر 9 پر جاتے ہیں. میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں. کہاں سے شروع ہو رہی؟ یہ دیکھیں زیارت عاشورہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں جناب، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. تو اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے اہل بیت پر ظلم و جور کی بنیاد ڈالی ہے. ظلم و جور کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ظلم و جور کی بنیاد کربلا 61 ہجری میں نہیں ہوئی، ظلم و جور کی بنیاد 11 ہجری میں ابو بکر اور عمر نے ڈالی. ابو بکر کے حکم سے عمر نے جو ہے نا انجام دیا ظلم، اور ساتھ میں جو ہے نا اپنے لشکر تھا اس کے موجود، ورنہ اکیلے وہ اتنا شیر نہیں تھا. ٹھیک ہے جناب، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْ. اور اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا. کس کو؟ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اہل بیت کو ان کے مقام سے کس نے ہٹایا؟ ان کو جو ہے نا وہ ذریعے ظاہر کیا کہ جی انہوں نے جو ہے نا ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فتح پر. ان کی کریڈیبلٹی، ان کا جو ہے نا یعنی ان کے جو ہے وہ امت کے نزدیک ان کا مقام گرایا نا. وہ ازالتکم من مقامکم، ان کی خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کا مقام گرایا، انہیں ان کے مقام سے گرایا. وہ ازالتکم من مراتبکم. ٹھیک ہے، التی رتبکم اللہ فیہا، اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا. اللہ نے آپ کے لیے جو اہل بیت کے لیے جو مراتب مقرر کیے تھے اس سے ان کو گرایا عوام کی نظر میں. کس نے؟ انہی 2 ظالموں نے، لات و منات نے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ. اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا. ظاہر پہلی شہیدہ حضرت فاطمہ تھی، وہ وہی جو پیٹ میں لات ماری تھی، اس سے بچہ بھی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور وہ بھی بعد میں انہی زخموں سے شہید ہو گئی تھی. ورنہ آپ مجھے بتائیں 18 سال کی عمر میں کون جو ہے نا اتنی جلدی شہید ہوتا ہے؟ کون اتنی جلدی مرتا ہے 18 سال کی عمر میں؟ کون اپنی طبعی موت مرتا ہے؟ آپ سے میں کہوں کہ بھئی آپ اپنی 18 سال کی بیٹی کو چھوڑ کر ملک سے باہر جائیں، واپس آئیں تو پتہ چلے کہ جی آپ کا ایک دوست جو تھا اس نے دھمکی دی تھی اس بیٹی کو، وہ بیٹی مر گئی آپ کے پیچھے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں جی پولیس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹی کیسے مری. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک آپ کے دوست نے جو ہے نا دھمکی دی تھی کہ میں جو ہے نا تمہارا گھر جلا دوں گا، اور دوسرے دوست نے کہا تھا کاش میں جو ہے نا وہ گھر پہ حملہ نہ کرتا. تو اس کا بھی آپ یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی انہی دونوں دوستوں نے مل کر میری 18 سال کی بیٹی کو مارا ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ دیکھیں، آگے دکھائیں آپ کو. یہ تو آل زیاد پر، آل مروان پہ لعنت ہے، اس میں بہت ساری لعنتیں ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے سارے بڑوں پر تو لعنت بھیج دی ہے، ہمارے پاس بچا کیا ہے. اور آپ کو آگے دکھائیں کہ بھئی یہ شیعہ لعنت کس کس پر بھیجتے ہیں. نہ چھپایا نہ کریں بھائی، دکھا دو ان کو، بتا دو کس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں.
اب میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں میں وہ جملہ. ہاں یہ دیکھیں، اللہم لعن اول ظالمہ ظلم حق بہم. اچھا یہ دیکھیں، اللہم لعن اول ظالمہ ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذالک. کہ اے اللہ لعنت اس پہلے ظالم پر جس نے محمد وآل محمد کے حق میں ظلم کیا، اور اس آخر پر جس نے اس کی جو ہے نا تابعیت کی، جس نے اس کی پیروی کی. ٹھیک ہے، اور آخری فرد پر جس نے اس کی پیروی کی. اللہم لعنت الاصابۃ التی جاہدت الحسین. اور ان طاقتوں کے اوپر، ان قوتوں کے اوپر جن کے خلاف امام حسین نے جنگ کی، اس گروہ پر. بہرحال یہ جو ہے نا یہ اول ظالم کون ہے؟ ابو بکر عمر. اور آخر تابع له علی ذالک، وہ جو ہے نا آخری جو ہے وہ اس وقت تک جب یہ جو ہے زیارت، یہ امام محمد باقر سے جو ہے وہ تعلیم ہوئی. امام محمد باقر نے اپنے جو ہے نا صحابی کو تعلیم کی. تو امام محمد باقر کے وقت تک آخری جو ظالم تھا وہ یہی یزید تھا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ وہ جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک سب پر لعنت ہوگی. اور آپ کو دکھائیں، اللہم قص انت، اے اللہ میری طرف خدایا میری لعنت کو مخصوص کر دے اس پہلے شخص کے لیے جس اللہم قص انت اول ظالم باللعن منی وابدا بہ اولا، سب سے پہلے ظالم پر لعنت، ثم لعن ثانیہ والثالثہ والرابع، پھر دوسرے تیسرے اور چوتھے پر لعنت. اللہم لعن یزید خامسا. اب میں آپ کو بتاؤں یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کون ہیں. پہلا ہے وابدا بہ اولا ابو بکر، ثم لعن ثانی عمر، والثالث عثمان، والرابع عثمان نے جو ہے نا معاویہ کو مضبوط کیا تھا، عمر نے تعینات کیا تھا، عثمان نے مضبوط کیا تھا. اللہم لعن یزید خامسا، اور پانچواں یزید. یہ سلسلہ ہے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یزید. پہلے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، باقی سے کہانیاں شروع کرتے ہو. پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑ دیا، معاویہ سے کہانی شروع ہو رہی ہے. نہیں، خدایا یا اللہ میری لعنت کو مخصوص کر دے اس پہلے شخص کے لیے جس نے ظلم کیا. اس سے ابتدا کر، یعنی پہلے ظالم سے ابتدا کر، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پر لعنت کر. اور خدایا پانچویں مرحلے پر یزید پر لعنت کر. یزید تو پانچواں ہے، معاویہ چوتھا ہے. چوتھے پانچویں سے کیوں کہانی شروع کرتے؟ پہلے دوسرے سے شروع کرو. تو یہی مجھے بتانا تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ لعنت قرآن سے میں نے ثابت کی ہے. جنہوں نے رسول کی بیٹی کو اذیت دی، انہوں نے رسول کو اذیت دی. رسول کی بیٹی ہے، ایسی کوئی عام بیٹی نہیں تھی. رسول کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں نا آپ کے بقول. رسول کی وہ بیٹی جسے رسول نے کہا کہ تم ہو جو ہے نا وہ، جسے رسول مباہلے میں لے کر گئے جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم تھی. جس بیٹی کے لیے رسول آیت پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، وہ رسول کی بیٹی جو آیت تطہیر کی مصداق تھی. وہ رسول کی بیٹی جو سیدۃ نساء العالمین تھی، وہ رسول کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ تھی. وہ رسول کی بیٹی جو سیدۃ نساء المومنین تھی. وہ رسول کی بیٹی جسے رسول نے ہر جگہ، اب اہل بیت جس کا رسول جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس رسول کی بیٹی کو اذیت دی. جنہوں نے اس رسول کی بیٹی کو اذیت دی انہوں نے رسول کو اذیت دی. قرآن کے بقول آپ کو قرآن کی آیت دکھا دی میں نے. اور جنہوں نے رسول کو اذیت دی انہوں نے بالآخر اللہ کو اذیت دی. اور ان کے اوپر یہ لعنت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے. اسی کے ساتھ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.